رمضان میں ہم بستری کرنا، رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے، رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، رمضان میں ہم بستری کیسی کرنی چاہیے سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب جان لیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں کیونکہ خواتین افطاری اور سحری میں متعدد ڈشز بناتی ہیں، ان کی اس محنت کو بہت سراہا جاتا ہے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے اچھے کھانے بنانے پر، اچھا کام کرنے پر حوصلہ افزائی کے لیے روزے کی حالت میں پیار کر لیا، بوسہ لے لیا یا بیوی کے ساتھ چپٹ کر سو گیا تو کیا وہ روزہ باقی رہ گیا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محترم ناظرین، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس و کنار کرنا، اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور روزے دار کے بوس و کنار کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی، یعنی اسے بوس و کنار کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی سوال کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دے دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جس روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت نہ دی، جس کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے منع فرمایا تھا، وہ نوجوان تھا۔ اب اس حدیث سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جسے اپنی شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو، اس کے لیے یہ عمل قابل حرج نہیں، یعنی وہ بوسہ و کنار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزال ہو جائے گا، یا بوسہ و کنار کرے گا تو انزال ہو جائے گا، یا پھر اس کی شہوت بڑھ جائے گی اور بیوی سے بوسہ و کنار کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسہ و کنار کرنا یہ مکروہ ہے اور اسے بچنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو پورا یقین ہے اور اسے اس کا بات کا اندیشہ نہیں کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا یا بوسہ و کنار کرے گا تو اس کا شہوت نہیں بڑھے گی یا انزال ہوگا، اور اس صورت میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کا امکان ہو کہ شہوت بڑھ جائے گی، مباشرت کی نوبت آ جائے گی، یا پھر شوہر یا بیوی کو انزال ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ عمل مکروہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا، رمضان میں ہم بستری کیسی کرنی چاہیے، رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے، رمضان شریف میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، اس سے ہماری پرسنل زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے رمضان میں ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے حدیث سے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے بستری نہ کرو، اگر ایسی صورتحال میں ہم بستری کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں دو مسئلے ہیں، رات کو سحر ہے اور اچانک میاں بیوی کا بستری کا موڈ بن گیا اور سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو آپ اس صورتحال میں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ سحری کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں گی تو ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر میاں بیوی نے ہم بستری کر لی اور اس کی وجہ سے کسی دونوں میں سے ایک کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا گناہ دونوں کو ملے گا۔ زیادہ گناہ اسے ملے گا جو پہلے ہم بستری کے لیے اکسائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو روکا جاتا ہے، اسی طریقے سے بیوی کی خواہشات پر بھی پرہیز کیا جائے۔ مزید ارشاد فرمایا، رات میں کسی بھی وقت میاں بیوی آپس میں ملاقات یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں، اور دن میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں۔ دن کے کسی حصے میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دونوں کا روزہ نہ ہو۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے بھی ہیں۔ نمبر 1،
اس مہینے میں ہم بستری کرنے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اپنے بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں زیادہ تر لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر و اذکار زیادہ تر وقت گزارتے ہیں، اور اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا رہتا ہے، ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ انہیں ساری چیزوں کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی سپرم میں اللہ پاک نکھار پیدا فرما دیتا ہے، اس سے قلب تو روشن ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سپرم کا نکھار پیدا ہونے کی وجہ سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے میاں اور بیوی دونوں شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ پورے سال میں صرف ایک مہینہ ایسا ہے جو ماہ رمضان ہے، جس میں شیطان اور میاں بیوی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر جہاں میاں بیوی اپنی خواہش پوری کر رہی ہوتی ہیں، وہاں اکثر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، اور شیطان اپنے کندھے اثر بیوی کے پیٹ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم بستری کے دوران اپنی شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بچے کی پیدائش پر اور مرنے کے بعد قبر پر اذان پڑھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ شیطان دنوں میاں بیوی کے دلوں میں گندے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور فرمایا، ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتہا۔ محترم ناظرین، شیطان ماہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے میاں بیوی کے قریب رہتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں آ کر ان دونوں کے تعلقات بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے انسان کو احتیاط یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی کے قریب نہیں آتا۔ نمبر 3، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے تو وہ دونوں کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا سننا قبول فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔